قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے پہلے چیف جسٹس سر عبدالرشید سے قائد اعظم محمد علی جناح نے حلف لیا۔ وہ 1954 تک پاکستان کی چیف جسٹس رہے۔ میں نے تاریخ کے اوراق میں بہت ڈھونڈا کہ کہیں سر عبدالرشید نے جناح کو سب سے مقبول سیاسی رہنما کہا ہو، کسی فیصلے میں ان کے بارے میں کوئی رائے دی ہو، بلکہ ان کو جب ایک تقریب میں دعوت دی گئی تو انہوں نے معذرت کی کہ ان کے سامنے حکومت کے خلاف مقدمات لگتے ہیں اور اگر وہ تقریب میں جائے تو ان کی غیر جانبداری پر سوال اٹھیں گے۔ پاکستان کی تاریخ کا صرف وہی ایک وقت تھا جب عدل تھا۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جب جسٹس منیر چیف جسٹس بنے تو انہوں نے قانون ساز اسمبلی کی تحلیل کو نظریہ ضرورت کے تحت درست قرار دے کر عدل کی ویتو گیری کی بنیاد رکھی، جو آج بھی انصاف کی تاریخ کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے۔ عدل کی تاریخ پر پہلا وار 1981 میں ہوا جب آمر وقت نے PCO جاری کیا اور چند ایک باضمیر باکردار ججوں کے علاوہ اکثریت نے آئین و قانون کی بجائے آمر مطلق کی ذاتی وفاداری کا حلف اٹھا کر اپنی نوکریاں جاری رکھی اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان میں انصاف کی روبہ زوال ہونے میں اپنا حصہ ادا کیا۔ 1999 میں دوبارہ پرویز مشرف نے PCO جاری کیا۔ دوبارہ صرف چند ہی جج آئین و قانون سے ماورا کسی ذاتی وفاداری کے حلف سے انکاری ہوئے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ جب PCO کا اعلان ہوا تو تمام ججز نے حلف نہ لینے کا فیصلہ کیا اور بقول ایک جج جب وہ گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ 5 کے علاوہ سب جج حلف لینے پر راضی ہو گئے اور ایک صاحب چیف جسٹس بھی بن گئے۔ ان PCO جج صاحبان نے جنرل پرویز مشرف کے اقدامات کی نہ صرف توثیق کی بلکہ انتہائی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے ان کو بغیر مانگے آئین میں ترمیم کا حق بھی دے دیا، جو LFO کی شکل میں نافذ ہوا۔ 2007 میں پرویز مشرف نے افتخار چودھری کو عہدے سے ہٹا دیا اور ایک بار پھر PCO جاری کیا۔ اس بار فرق یہ تھا کہ عوام کی طرف سے شدید رد عمل آیا اور ججوں کی اکثریت نے حلف نہیں اٹھایا۔ عبدالحمید ڈوگر سمیت چند ججوں نے حلف اٹھا کر پرویز مشرف کی آمرانہ فیصلے کو تقویت دی۔ عوام نے چیف جسٹس پروار کو قبول نہیں کیا اور وکلاء کی ایک ایسی تحریک شروع ہوئی جو تاریخ ساز ثابت ہوئی۔ اس 2 سالہ تحریک میں اطہر من اللہ ترجمان چیف جسٹس اور اعتزاز احسن نے قیادت کی اور پھر اسی صدقے ترجمان جج بھی بن گئے۔ افتخار چودھری پاکستان کے پہلے جج ہیں جو عوام کی ہیرو بنے اور عوام کی طاقت سے دوبارہ چیف جسٹس کے عہدے پر بحال ہوئے، مگر انہوں نے جس طرح خود کو ہیرو سے زیرو بنایا، عوام کی طاقت کو نظام کی مضبوطی کی بجائے فرعونیت اور ذاتی تشہیر کے لیے استعمال کیا، وہ اپنی جگہ ایک سیاہ باب ہے اور یہ وہی دور ہے جب عدلیہ کے زوال کو فیے لگے جس کو ثاقب نثار ٹولے نے مزید نقصان پہنچایا۔ آج اگر پاکستان کی عدلیہ 140ویں نمبر پر ہے تو اس کے لیے ہماری عدلیہ کی بزر جمہروں نے بہت محنت کی ہے، عدل کا قتل عام کیا ہے، اپنی نوکریوں کو دوام دینے کے لیے ہر قسم کی بجا آوری کی ہے۔ سال 1999 میں پاکستان کی عدلیہ کا رینک 83 تھا۔ سوچنے کی بات ہے کہ 2 دہائیوں میں اس رینکنگ میں کتنی تنزلی ہوئی اور کون اس کی ذمہ داری قبول کرے گا۔ جج زمین پر خدا کا نائب ہے۔ جہاں تک ایک جج کی اوصاف حمیدہ کا تعلق ہے، وہ کسی کی ذات کے زیر اثر نہ ہو، کسی طور پر جانبدار نہ ہو، کسی غیر اخلاقی اور غیر قانونی فعل کا مرتکب نہ ہو، آئین، قانون اور شریعت کے تابع فیصلے کرے۔ مگر آج حالت یہ ہے کہ ہمارے معزز جج بڑے فخر سے عدالت میں کہتے ہیں کہ ہم 76 سالوں سے جھوٹ بولتے آ رہے ہیں مگر نوکری چھوڑنے کی جرات نہیں کر سکے۔ آج ہمارے جج صاحب شخصیت پرستی کا شکار ہو کر ایک شخص کو مقبول لیڈر لکھتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ اسلام اور شریعت کے تمام اصولوں کے برعکس فرق رکھ کر اہمیت دے کہ یا اسلام اور قانون میں کسی کو کسی کی ذاتی حیثیت پر کوئی برتری حاصل ہے کہ یا آئین، قانون، اسلام اور شریعت جرم کی نوعیت کی بجائے شخصیت کے مطابق فیصلے کا درس دیتے ہیں۔ ایک جج کے لیے آئین کی روح سے تمام لوگ برابر ہیں اور اگر وہ اس اصول سے انحراف کرتا ہے تو وہ جج کے اعلیٰ مرتبت عہدے کے قابل نہیں رہتا۔ آج سوشل میڈیا پر 3-4 جج ایک مخصوص طبقے کی ہیرو جج ہے اور میرے خیال میں
جب کوئی جج کسی مخصوص طبقے کا ہیرو بنتا ہے تو وہ اس کے لیے کوئی باعث فخر بات نہیں ہے۔ پچھلی 3 دہائیوں میں ایک ہی ہیرو جج پیدا ہوا ہے جس نے نوکری پر حق اور انصاف کو ترجیح دی، اور جب پہلی بار تاریخ میں جج کو انصاف ملا تو باقی لوگوں کو بھی ہیرو بننے کا شوق ہوا۔ اور آج ہمیں انصاف پسند ججوں کی بجائے ایک سیاسی پارٹی کے چند ہیرو جج نظر آ رہے ہیں۔ سیاسی مقدمات کی لائیو سٹریمنگ نے بھی بہت سے چہرے عیاں کر دیے ہیں۔ اپنے محترم جج صاحبان سے ایک مؤدبانہ درخواست ہے کہ اپنے کردار کا خود جائزہ لیں۔ ہمیں ہیرو چاہیے، نہ سیاسی اور ملازمت پیشہ جج، بلکہ وہ جج چاہیے جو اس نظام انصاف کو انصاف کا نظام بنا کر اس کی توہیر بحال کر دے۔ ہیروئزم کا وقت توڑا ہوتا ہے، تاریخ اپنا فیصلہ سناتی ہے۔